لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الأكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، روي عن أبي محمد الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام: علامات المؤمن خمس: صلاة 51 وزيارة 40 إلى الآخر. بر محمد وآل محمد صلوات. سرکار سید الشہداء کے 40 اور چہلم کے حوالے سے یہ مجلس عزا اور اس کے بعد جلوس عزا کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. جو ان ایام میں مجالس کا سلسلہ رہا ہے، ان مجالس سے خطاب کرتے ہوئے جس حدیث شریف کا سہارا لیا گیا وہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ حدیث ہے. جس میں آپ نے ارشاد فرمایا مومن کی نشانیوں کو گنواتے ہوئے کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں. اس میں پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز ادا کرتا ہے 24 گھنٹے کے اندر. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ زیارت 40 بجا لاتا ہے، چہلم کی زیارت بجا لاتا ہے. اور اس کے بعد دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، پیشانی کو خاک پر رکھتا ہے اور نماز میں بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھتا ہے. اس حدیث میں جو میرا موضوع گفتگو ہے وہ صرف ایک لفظ ہے اور وہ کیا ہے؟ زیارت 40. چونکہ مناسبت اسی کی ہے، اس حوالے سے کچھ اپنی معروضات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. گفتگو اس حدیث کے متن کے اوپر ہے، اس حدیث کے اس زیارت کے مطالب کے اوپر ہے. جو زیارت 40 ہے کہ اس کے اندر
چھٹے امام نے، چونکہ یہ زیارت چھٹے امام سے نقل ہوئی ہے، کہ چھٹے امام نے اس زیارت کے اندر کون کون سے مطالب بیان کیے سید الشہداء کو پہچانوانے کے لیے، تو چند ایک نکات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اگرچہ اس کے اندر مطالب اتنے زیادہ ہیں کہ ایک ایک لفظ کے اوپر کہیں کہیں اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی، مختصر طور پر صرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو آج جس فقرے کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ بھی بہت قیمتی اور بہت عظیم فقرہ ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، کہ اے پروردگار، حسین نے اپنا خون جگر تجھے دیا ہے تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی سے نجات دے سکے۔ عزیزان گرامی، اس فقرے کی تشریح کے لیے مجھے کچھ تمہید بیان کرنا پڑے گی۔ قانون قدرت یہ ہے، قانون فطرت یہ ہے کہ حصول کمال کے لیے ہر ادنا کو اعلیٰ کے اوپر قربان ہونا پڑتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ان کو اگر تقسیم کیا جائے تو 4 چیزوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی موجودات کون سی ہے؟ کہا جمادات، جمادات۔ دوسری موجودات نباتات، تیسری موجودات حیوانات، اور چوتھی موجودات کون سی ہے؟ انسان۔ یہ 4 موجودات اس دنیا میں ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ تو یہ قانون قدرت کہ اگر کسی کو کمال چاہیے، اگر کسی کو بلندی چاہیے، تو اسے اپنے سے اعلیٰ کے اوپر قربان ہونا پڑے گا۔ یہ قانون فطرت ہے جو اس قدرت کے اندر، اس فطرت کے اندر، اس دنیا کے اندر لاگو ہے، اگرچہ ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے ہیں۔ کیسے؟ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم گندم کا ایک چھوٹا سا دانہ زمین کے اندر بو دیتے ہیں، زمین کے حوالے کر دیتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ خوبصورت سی کومپل کی شکل میں زمین کا سینہ چیر کر کے باہر آ جاتا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے یہ گندم کا دانہ کس کے حوالے کیا تھا؟ آپ نے تو زمین کے حوالے کیا تھا۔ زمین تو جمادات میں سے آتی ہے کہ جس کے اندر حیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا کہ ایک دانہ گندم کو زمین نے حیات دے دی، اور پھر اتنی سخت زمین اس کا سینہ چیر کر کے یہ معمولی سی گندم کا دانہ اتنی خوبصورت کومپل کی شکل میں سامنے آ گیا۔ اگر زمین کے اندر حیات نہ ہوتی تو اسے حیات کہاں سے ملتی؟ تو قرآن نے پڑھ کے ارشاد فرمایا یحیی الارض بعد موتها، یہ مت سمجھنا کہ زمین کے اندر حیات کا تصور نہیں ہے، بلکہ جو اللہ ہے جس نے زمین کو خلق کیا ہے وہ خود زمین کے اندر حیات کو پیدا کرتا ہے، وہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر جانے کے بعد، اور یہ معجزہ ہر سال تکرار ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کا ایک خاص موسم ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ زمین
کیا کرتی ہے؟ حیات عطا کرتی ہے، نباتات کو حیات عطا کرتی ہے۔ ہر موسم میں زمین حیات عطا نہیں کرتی ہے، اللہ اس زمین کو ہر سال مارنے کے بعد اسے دوبارہ زندگی دیتا ہے۔ جب زمین کو زندگی ملتی ہے تو یہ زمین اس زندگی کو دوسری چیزوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو زمین کے اندر ایسے اجزاء رکھے ہوئے پروردگار عالم نے جو خود کو دوسرے کے اوپر قربان کرتے ہیں، جو خود کو دوسرے کے اوپر قربان کرتے ہیں تاکہ اسے حیات مل جائے۔ اگر وہ خود کو دوسرے کے اوپر قربان نہ کرے تو کسی کو حیات نہ مل سکے، روئے زمین کے اوپر کوئی زندہ نہ رہ سکے۔ تو وہ ایسے ذرات زمین کے اندر موجود ہیں۔ تو زمین دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زمین وہ ہے جسے زرخیز زمین کہا جاتا ہے، اور ایک زمین وہ ہے جسے بنجر زمین کہا جاتا ہے۔ بنجر زمین وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر حیات کا تصور نہیں ہوتا ہے، جس کے اندر وہ ذرات نہیں پائے جاتے ہیں کہ جو دوسرے کو حیات دے سکیں۔ وہاں اناج نہیں اگا کرتا، وہاں گندم نہیں بوئی جا سکتی، وہاں مکئی نہیں بوئی جا سکتی، وہاں سے کچھ اگا نہیں کرتا ہے۔ لیکن جو زمین زرخیز زمین ہوتی ہے وہیں پر انسان بیج بوتا ہے، وہیں سے اس کو رزق ملتا ہے، وہیں سے اس جو بیج آپ بوتے ہیں اس کو حیات ملتی ہے۔ تم دے دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دوسروں کو حیات دو تو خود کو دوسرے پہ قربان کرنا سیکھو۔ اگر تم دوسرے کو بچانا چاہتے ہو، اگر تم دوسرے کو زندگی دینا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو بچا کے مت رکھنا، اپنی زندگی کو دوسرے کے اوپر قربان کر دینا۔ لیکن کیا اس کے قربان کرنے سے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی؟ زمین نے کہا ایسا نہیں ہے۔ جب میں خود کو اس گندم کے دانے کے اوپر قربان کرتی ہوں، جب میں خود کو اس گندم کے دانے کے اوپر قربان کرتی ہوں، کیا میری زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ زندگی ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس قربانی سے اس کو ارتقاء ملتا ہے، اس کو کمال ملتا ہے۔ اس سے پہلے وہ منزل جمادات میں تھی، اب منزل نباتات میں آ گئی ہے۔ اس سے پہلے وہ سانس نہیں لے رہی تھی، اب وہ سانس لے رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ اس کے اندر رشد و نمو نہیں تھی، اب جب وہ منزل نباتات میں آ گئی ہے تو اس کے اندر سانس لینے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی ہے، اس کے اندر رشد و نمو کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ پہلے وہ جمادات کی منزل میں تھی، اب نباتات کی منزل میں آ گئی ہے۔ اس قربانی نے یہ بتا دیا کہ قربان ہونے سے انسان نابود نہیں ہوتا بلکہ منزل ارتقاء پہ پہنچتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل۔ اب یہ نباتات ہیں، نباتات اگر چاہیں تو یہ اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں نا؟ اگر یہ چاہیں اپنی زندگی کو بچا لیں اور خود کو کسی دوسرے کے لیے قربان نہ کریں تو کیا انہیں ارتقاء ملے گا؟ کہ نہیں، ابھی یہ منزل نباتات میں ہیں، صرف سانس لے رہے ہیں، صرف رشد و نمو کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ اپنے آپ کو حیوان کے اوپر قربان کر دیں، حیوان کا لقمہ بن جائے، حیوان انہیں کھا لے، تو کل تک تو یہ منزل نباتات میں صرف سانس اور رشد و نمو کی حد تک تھے۔ اب جب حیوان کا حصہ بن جائیں گے تو اب رشد و نمو کے علاوہ یہ متحرک الارادہ بھی ہو جائیں گے، یعنی اپنے ارادے سے حرکت بھی کرنے لگیں گے۔ سانس ان کے اندر باقی ہے جو نباتات کے اندر تھی، رشد و نمو ان کے اندر باقی ہے جو نباتات میں تھی۔ ایک اور منزل انہیں مل گئی، وہ منزل کیا ہے؟ وہ چلنے پھرنے کی منزل ہے، وہ ارادے کی منزل ہے۔ حیوان اور جانور اپنے ارادے سے چلتا پھرتا ہے، یہ کوالٹی اس کے اندر آ گئی۔ لیکن اگر نباتات اپنی زندگی کو بچا کے رکھتے تو نباتات کی منزل میں رہتے، انہوں نے خود کو قربان کیا حیوان کے اوپر تو ایک منزل اور اوپر آ گئے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ایک منزل اور اوپر آ گئے۔ اب جب حیوان کی منزل میں آئے ہیں، اب اگر حیوان اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اپنی زندگی کی حفاظت کرے، کسی کے اوپر قربان نہ کرے، اپنی زندگی کو بچا کے رکھے تو منزل حیوان میں رہے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر بھی یہ جذبہ قربانی پیدا ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو انسان کے اوپر قربان کر دے،
اگر وہ اپنے آپ کو انسان کے اوپر قربان کر دے تو اب یہ اشرف المخلوقات کی منزل میں آ جائے گا. کہاں سے چلا ہے سلسلہ؟ جمادات سے چلا ہے کہ جو ابھی اس کے اندر حیات نہیں ہے، منزل نباتات میں آیا، حیات آ گئی، منزل حیوان میں آیا، ارادے کی قوت آ گئی. اب جب اشرف المخلوقات کی منزل میں آئے گا تو اس کے اندر فکر اور تفکر کی منزل بھی اضافہ ہو جائے گی. اس لیے کہ انسان کہتے ہی اسے ہے کہ جو ناطقن متحرکن بالارادہ، انسان صرف متحرک بالارادہ نہیں ہے، صرف رشت و نمو نہیں کرتا ہے، صرف سانس نہیں لیتا ہے، صرف چلتا پھرتا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر فکر کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے، اس کے اندر تفکر کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے. یہی تفکر ہے جو انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز بناتا ہے. اگر یہ تفکر نہ ہو، اگر یہ عقل نہ ہو، اگر یہ منطق انسان کے پاس نہ ہو تو انسان بھی حیوان کی منزل میں ہے. تو عزیزان گرامی، یہ منزل قربانی ہے، یہ جذبہ قربانی ہے جو جمادات سے ایک شے کو اٹھا کر کے اشرف المخلوقات کی منزل پر لے آتا ہے. تو اب جب اشرف المخلوقات انسان بن گیا تو کیا اس کی ارتقاء کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا؟ اب کس کے اوپر قربان کرے خود کو کہ اسے ارتقاء ملے؟ یہ ترقی کا جذبہ، یہ حصول کمال کا جذبہ تو سب سے زیادہ تو انسان ہی کے اندر نظر آتا ہے. دنیا کا کون سا ایسا انسان ہے جو ترقی نہیں کرنا چاہتا، جو کمال کی منازل کو طے نہیں کرنا چاہتا، جو خود کو بلندی کی چوٹیوں تک نہیں پہنچانا چاہتا؟ دنیا کا ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ کمال کی منازل کو طے کرتا ہوا اوپر چلا جائے. ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ بلندی کی چوٹیوں کو سر کرتا ہوا اوپر چلا جائے. اب جب یہ موجودات کا سلسلہ یہاں ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان خود کو کس کے اوپر قربان کرے کہ وہ منزل ارتقاء تک پہنچے؟ اب یہاں پر آ کر کے قدرت نے آواز دی کہ یبن آدم خلقت الاشیاء لاجل، اے بندے آدم، میں نے تمام اشیاء کو، میں نے پوری کائنات کو تیرے لیے خلق کیا ہے. وَخَلَقْتُكَ لِأَجَلِي، اور تجھے صرف اپنے لیے خلق کیا ہے. تو معلوم ہوا جب انسان منزل اشرف المخلوقات پہ آ جائے گا، جب انسان کی منزل میں آ جائے گا، اب اس کے بعد اگر اسے ارتقاء چاہیے ہے، اگر اس کے بعد اگر اسے کمال کی منازل کو طے کرنا ہے تو اپنے اس جذبہ قربانی کو روک کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ قربان کرنا ہے اللہ کے لیے. قربان کرنا ہے اللہ کے لیے تو تب اسے وہ کمال ملے گا جو اللہ کے پاس ہے. آپ نے ملاحظہ کیا کہ جتنا یہ منازل اوپر چلی جاتی ہیں، جس منزل پہ وہ شے پہنچتی ہے، اس کے سارے کمالات اس کے پاس آ جاتے ہیں. اس کے سارے کمالات اس کے پاس آ جاتے ہیں. وہ خاک کے ذرات جب نباتات میں آئے تو نباتات کے سارے کمالات اس کے پاس آ گئے. وہ نباتات جب حیوان کی منزل میں آئے تو حیوان کے سارے کمالات اس کے پاس آ گئے. یہ حیوان جب انسان کی منزل میں آیا تو انسان کے سارے کمالات اس کے پاس آ گئے، سارے کمالات اس کے پاس آ گئے. اب جب انسان خود کو اس ذات ابدی کے اوپر قربان کرے گا تو اب یہ نہ سوچو کہ وہ فنا ختم ہو گیا، وہ فنا ہو گیا، وہ نابود ہو گیا. نہیں، بلکہ وہ سارے کمالات جو ذات پروردگار کے اندر پائے جاتے ہیں وہ اس انسان کے اندر آ جائیں گے. اس لیے کہ اس نے خود ہی کہا ہے عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، اے میرا بندہ تو میری اطاعت کر، تو میری اطاعت میں خود کو قربان کر دے، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. جب تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا تو ہوگا گا انی حیون لا یموت، میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں آتی. میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں آتی، اور تجھے بھی ایسا زندہ بنا دوں گا کہ تجھے موت نہیں آئے گی. میں وہ ہوں جو ارادہ کرتا ہوں ہو جاتا ہے.
مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کسی چیز کے خلق کے لیے، کسی چیز کی تخلیق کے لیے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، میں صرف ارادہ کرتا ہوں وہ چیز ہو جاتی ہے، تو تو بھی ارادہ کرے گا وہ ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ قدرت ہے تو اس انسان کے اندر بھی قدرت آ جائے گی۔ پروردگار دیگر کمالات جو جو صفت حمیدہ، جو جو کمال آپ تصور کر سکتے ہیں وہ اتم درجہ ذات پروردگار کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ تمام صفات کا آئینہ بن جائے گا یہ انسان۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ چھٹے امام نے اس زیارت کے اس فقرے کے اندر کیا فرمایا، بدلہ موجتہ فیک، کہ پروردگار حسین نے اپنا خون جگر تجھے دیا ہے۔ دیکھیں لفظوں کے اوپر غور کیجئے گا، نہیں کہا فی سبیل کا، تیرے راستے میں خون نہیں دیا ہے۔ لفظ سبیل عام طور پر قربانی فی سبیل اللہ کہی جاتی ہے نا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لیکن لفظ دیکھے چھٹے امام کی، یہ نہیں کہا کہ حسین نے اپنا خون جگر دیا ہے، اپنی قربانی دی ہے تیری راہ میں، نہیں کہا تجھے دی ہے۔ مولا نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ راہ اور اللہ بیچ میں فاصلہ ہو جاتا ہے، اگر سبیل کہہ دیتے تو بیچ میں فاصلہ ہو جاتا، تو مولا نے اس فاصلے کو بھی حذف کر دیا کہ اے پروردگار حسین نے اپنا خون صرف تجھے دیا ہے، صرف تجھے دیا ہے۔ جب خون تجھے دیا ہے اب سارے کمالات جو تیری ذات کے اندر ہے سمٹ کے حسین کے اندر آ گئے، سارے کمالات سمٹ کے حسین کے اندر آ گئے۔ اب وہ تمام کام جو ذات پروردگار کر سکتی ہے وہ حسین بھی کر سکتے ہیں، صرف ایک کے علاوہ کہ وہ خدا ہے یہ اس کا بندہ ہے، وہ خدا ہے یہ اس کا بندہ ہے۔ اگر وہ مریضوں کو شفا دیتا ہے تو حسین کی خاک میں قیامت تک کے لیے شفا رکھ دی گئی، اگر وہ زندگی دیتا ہے تو حسین بھی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں، اگر وہ کسی کو رزق دیتا ہے تو حسین بھی قیامت تک بشریت کو رزق ہدایت دے رہا ہے۔ وہ تمام کمالات ذات پروردگار کے حسین کے اندر سمٹ کے آ گئے ہیں۔ اب یہ مت سوچو کہ حسین نے خود کو قربان کر کے اپنی زندگی کو ختم کر دیا، نہیں، حسین نے خود کو قربان کر کے ابدی زندگی حاصل کر لی ہے۔ اب قیامت تک جب تک خدا ہے حسین ہے، اب جب تک خدا ہے حسین ہے، اب حسین سے کوئی زندگی چھین نہیں سکتا ہے۔ لیکن اس کا مقصد کیا تھا، لِيَسْتَنْقِذَ عبادک من الجہالہ وحیرت الضلالہ، تجھے اپنا خون جگر دیا، لیکن کیوں دیا؟ یہ امت کو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ دیکھو وہی مقصد جو 1,24,000 انبیاء کا تھا، وہی مقصد جو 1,24,000 انبیاء کا تھا، وہ مقصد کیا تھا کہ لوگوں سے جہالت کو دور کریں، گمراہی سے لوگوں کو نجات دلائیں، یہی تو تھا نا۔ وہی مقصد حسین نے بھی پورا کیا، لِيَسْتَنْقِذَ عبادک من الجہالہ وحیرت الضلالہ۔ اس دور کے مسلمان جہالت کے اندر اتنے گرفتار ہو چکے تھے، گمراہی کے اندر اتنا گرفتار ہو چکے تھے کہ اب سوائے خون جگر حسین کے کوئی انہیں بیدار نہ کر سکتا۔ جس خواب غفلت میں وہ سو چکے تھے، سوائے جگر حسین، خون جگر حسین کے کوئی انہیں اس خواب غفلت سے بیدار نہ کر سکتا۔ جس گمراہی میں وہ جا چکے تھے، جس گمراہی کے دلدل میں وہ پھنس چکے تھے، سوائے خون حسین کوئی اس دلدل سے انہیں نکال نہ سکتا۔ تو حسین نے خون جگر دیا ہے، حسین نے خون جگر دیا ہے پیغمبر اکرم کی امت کو گمراہی و ضلالت سے نجات دلانے کے لیے۔ اور ہم آج اسی قربانی کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں کہ حسین کو یہ قربانی دیے ہوئے 40 روز گزر گئے، عاشوراء اور 40، ایک امتحان
हुसैन ने दिया आशूरा को, और दूसरा इम्तिहान हुसैन की बहन ने दिया, ये 40 दिन। और आज वो बहन अपने तमाम इम्तिहानात की मनाजिल को तय करती हुई अपने भाई को पुरसा देने करबला पहुंच गई। ज़ैनब कूफा बाजार कूफा और दरबार शाम जिंदान शाम होती हुई करबला आ रही हैं। जब जिंदान शाम से रहाई मिली तो ये काफिला, ये असीरों का काफिला, ये लुटा हुआ काफिला, ये मुसीबतों पे मुसीबतें बर्दाश्त करने वाला काफिला, ये तमाचे खाने वाला काफिला, ये बेपर्दा काफिला, ये भूखा और प्यासा काफिला एक मर्तबा जब शाम से रुखसत होना चाहता है, शाम से चलना चाहता है, अम्मारियों को सजाया गया, रंगीन पर्दे लगाए गए। कहा सानिया ज़हरा ने, अरे इनसे कह दो इन रंगीन पर्दों को उतार दें, इनको सियाल लिबास से मुज़य्यन कर दें। हम हुसैन के आज़ादार हैं, हम हुसैन का गम मनाते हुए करबला जाएंगे। हाँ आज़ादारों, ये काफिला शाम से चला है और उस मंजिल पर पहुंचा कि जहां से 2 रास्ते हैं, एक मदीना को जाता है, एक करबला को जाता है। बीबी ने कहा सैयद सज्जाद, जरा काफिला सालार से ये कह दो कि हमें उस रास्ते से ले चले जो करबला से गुजरता है। मुझे अपने भाई को पुरसा देना है, मुझे अपने भाई पर गिरिया करना है। ये काफिला आ रहा है और इधर करबला में रिवायत के फिक्रे हैं कि हुसैन का पहला ज़ायर जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी, जो पैगंबर अकरम का सहाबी भी है, जो मौला अली का सहाबी भी है, जो इमाम हसन और इमाम हुसैन का सहाबी भी है। ये बूढ़ा शख्स, ये 80-85 साल का बूढ़ा शख्स जो नाबीना हो चुका है, आंखों की रोशनी जा चुकी है, करबला आए हैं ज़ियारत के लिए। इनके साथ इनके शागिर्द जनाब अतिया हैं, इनके साथ इनके एक गुलाम हैं। ये तीनों नहर फुरात पे जाते हैं और जाने के बाद गुस्ल करते हैं, गुस्ल ज़ियारत करते हैं, अपने आप को खुशबू लगाते हैं और उसके बाद मरकद सय्यदुश्शुहदा की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। धीरे धीरे कदम उठा रहे हैं, ज़बान के ऊपर जिक्र इलाही है। जिक्र इलाही करते हुए अपने शागिर्द अतिया से जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं कि ए अतिया, मुझे नजर नहीं आ रहा है, जब मैं अपने आका हुसैन की कब्र के पास पहुंचूं तो मुझे बता देना, मेरे हाथ को कब्र के ऊपर रख देना। रिवायत के फिक्रे हैं कि जब पहुंचते हैं कब्र के पास, जनाब अतिया जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी का हाथ कब्र के ऊपर रखते हैं तो तारीख लिखती है कि जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह को गश पड़ जाता है, कब्र के ऊपर गिर जाते हैं। जब इफाका होता है 3 मर्तबा कहते हैं या हुसैन या हुसैन या हुसैन, और उसके बाद कहते हैं अरे कैसे कोई हबीब अपने हबीब का जवाब न दे। ए हुसैन, तेरा दोस्त आया है, तेरा दोस्त तुझे पुकार रहा है, क्यों तू जवाब नहीं दे रहा है? और कुछ देर खामोश होने के बाद खुद ही जवाब देते हैं। अरे वो कैसे जवाब दे सकता है जिसकी गर्दन की रगें कटी हुई हो। हाँ अज़ादारों, जनाब जाबिर अब्दुल्लाह इब्न अंसारी जब कब्र हुसैन पे बैठे हैं तो एक मर्तबा हुसैन की सारी जिंदगी उनके सामने आ गई। उन्होंने वो मंजर देखा हुआ था कि जब रसूलुल्लाह अपने दोष पे हुसैन को उठाया करते थे, अपने लबू से हुसैन को चूमा करते थे, हुसैन के साथ किस तरीके से प्यार किया करते थे। ये तमाम मनाजिर जनाब अब्दुल्लाह इब्न अंसारी की आंखों के सामने आ गए। गश पे गश पड़ रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं। और उसके बाद एक मर्तबा
غلام کہتا ہے کہ اے آقا شام کی طرف سے کچھ سیاہی نمودار ہوئی ہے. کہا کہ دیکھو اگر سید سجاد آ رہے ہوں تو میں تمہیں اس خوشی کی خبر میں آزاد کر دوں گا. وہ آگے بڑھا, کچھ دور آگے گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ اے آقا ہاں شام سے یہ لٹا ہوا قافلہ واپس آ رہا ہے. جب جناب جابر بن عبداللہ کو خبر ہوئی تو سر کو برہنہ کیا, پیروں کو برہنہ کیا, قافلے کے استقبال کے لیے آگے بڑھے. اے سید سجاد میں تیرے جد کا صحابی ہوں. ادھر جناب سید سجاد کو جب یہ سننا ہوا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری آئے ہیں, کوئی اپنا آ گیا ہے کربلا میں, ایک مرتبہ سینے سے لگایا, اے جابر ابن عبداللہ آپ کہاں تھے؟ یہ وہی تو جگہ ہے, ہاں ہونا قتل رجالنا, ہاں ہونا قتل اطفالنا. ارے یہ وہی مقام ہے جہاں حسین کا سر کٹا گیا. یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے مردوں کو ذبح کیا گیا. یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا. یہ وہی جگہ ہے جہاں ہماری عورتوں کو بے پردہ کیا گیا. اس کے بعد جب یہ قافلہ پہنچا ہے قبر حسین کے اوپر, ایک مرتبہ بی بی زینب نے خود کو گرایا قبر کے اوپر. اے بھیا حسین تیری بہن آ گئی. ارے کوفہ شام کے بازاروں سے تیرا وعدہ پورا کر دیا. تو نے یہ کہا تھا بہن کسی موقع پہ میری امت کے لیے بد دعا نہ کرنا. اے بھیا حسین مشکلات بہت دیکھی, صدمے بہت دیکھے, مگر بد دعا نہ کی. میں بھیا مگر معافی چاہتی ہوں, ایک تیرا وعدہ پورا نہ کر سکی. ارے تیری امانت کا خیال نہ رکھ سکی. تو نے سکینہ کو میرے حوالے کیا تھا, زندان شام میں چھوڑ کر کے آ گئی. اے بھیا یا حسین یا حسین.